بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا آغاز عراق میں کیا اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت عطا فرما کر قوم سدوم کی طرف بھیجا، جو آج کے اردن اور بحر مردار کے قریب آباد تھی۔ یہ قوم انتہائی بد کردار ہو چکی تھی۔ ان میں جو سب سے زیادہ قبیح عمل عام ہو چکا تھا وہ تھا ہم جنس پرستی، یعنی لواطت، مردوں کا مردوں کے ساتھ جنسی تعلق۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا اور اللہ سے ڈرایا، فطرت کی طرف پلٹنے کا کہا۔ فرمایا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی؟ تم لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو، تم لوگ حد سے تجاوز کر چکے ہو۔ مگر قوم کا حال یہ تھا کہ وہ نصیحت کو مذاق سمجھتے اور حضرت لوط علیہ السلام کو جھوٹا کہتے، اور یہاں تک کہ کہنے لگے، اے لوط علیہ السلام، اگر باز نہ آئے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتے خوبصورت نوجوان کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور پھر وہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کے شہر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئے، کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ اگر قوم کو پتہ چلا تو وہ فتنہ کھڑا کر دیں گے، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہو گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور ان نوجوانوں کو مانگنے لگے، نعوذ باللہ، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے میرے قوم، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کی بے عزتی نہ کرو۔ مگر وہ اندھے ہو چکے تھے، ان کی خواہشات نے ان کے عقل کو نگل لیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فریاد کی، کاش میرے پاس طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارا رکھتا۔ تب فرشتوں نے اپنا اصل روپ ظاہر کیا اور فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ تمہیں کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بس آپ راتوں رات نکل جاؤ، تم اور تمہارے گھر والے، مگر پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، کیونکہ جو عذاب آنے والا ہے وہ نہایت سخت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام رات کے وقت ایمان والوں کو لے کر نکل گئے اور ان کی بیوی، جو دل سے قوم کی حمایت تھی، وہ پیچھے رہ گئی۔ پھر صبح ہوتے ہی وہ ہولناک عذاب نازل ہوا، زمین کو الٹ دیا گیا، آسمان سے پکی ہوئی مٹی کی پتھر برسے، زلزلے، چیخ، بجلی اور تباہی نے پوری بستی کو جڑ سے اکاڑ دیا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی، نشان زدہ تمہارے رب کی طرف سے، اور یہ عذاب ظالموں سے دور نہیں ہے۔ آج بھی بحر مردار وہ جگہ ہے جہاں قوم لوط کی بستیاں تھی، وہ جگہ دنیا کے سب سے نیچے سطح پر ہے، اور وہاں آج بھی زندگی کا نام و نشان نہیں۔ یہ اللہ کا ایک کھلا نشان ہے، مگر افسوس، انسان آج بھی اسی گناہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبیوں کو جھٹلانا، رب کی نافرمانی اور فطرت سے بغاوت کرنا تباہی کا انجام ہے۔ ہم بھی اگر اسی راہ پر چلتے رہے تو کہیں وہ عذاب ہم پر مسلط نہ ہو جائے۔ اے میرے بھائیوں، پلٹ آؤ، توبہ کر لو، ورنہ کل صرف افسوس ہی رہ جائے گا۔